فتح خیبر کا موقع آیا تو خیبر کا یہ پورا جو مقام تھا قلعہ کمعوس کہلاتا تھا. تو اس قلعے کا بڑا عجیب واقعہ تھا کہ اس کے اندر یہود اپنی بڑی سازشیں کرتے تھے. جب مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو فتح کریں گے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ کفار قلعے کے اندر تھے، اب قلعے کے اندر سے ان کو نکالنا تھا پہلے تو، یا خود کسی طریقے سے اندر داخل ہونا تھا تاکہ قلعے کو فتح کیا جائے اور مین ان کی جو جگہ ہے اس پہ ہم کنٹرول حاصل کریں. اب کیا ہوتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی ایک وفد بھیجتے ہیں اور ایک لشکر کو بھیجا کہ آپ جا کے فتح کرنے کی کوشش کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ کفار ایسی جگہ پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، قلعے کے اندر تھے اور حفاظت کے ساتھ تھے اور مسلمان باہر کی طرف تھے، اندر جانا ممکن نہیں تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو واپس پلٹ آئے، قلعہ فتح نہیں ہو پایا. اگلے دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا، اگلے دن بھی فتح یابی نصیب نہیں ہوئی. اب جب تیسرا دن آنے والا تھا تو میرے آقا نے تیسرا دن آنے سے پہلے ہی رات کو ارشاد فرمایا کہ لأعطین هذه الرعیۃ. اب دیکھیے گا جملے حضور کے، لأعطین هذه الرعیۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو جھنڈا ہے، کیونکہ اس وقت جب بھی یہ ایک آج بھی اگر کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک لشکر کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو اس وقت رائیہ کہا جاتا تھا. تو اسی طرح لشکر اسلامی کا جھنڈا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھوں پہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. ایک تو بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ میرے آقا کل کی خبر رکھتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے. آقا کو یہ بھی پتہ ہے کل میں نے جھنڈا کسے ہاتھ میں پکڑانا ہے، اور آقا کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس کو ہاتھ میں پکڑاؤں گا رب نے اس کے ہاتھ میں فتح بھی دینی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. تو فرمایا کہ یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ میں فتح دے گا. اب اگلا وصف حضور نے بیان فرمایا، یہ ذہن میں رکھیں، اگلا وصف کیا تھا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ. فرمایا کہ وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کہ اللہ کا رسول اور اللہ خود اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ بندہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے. تو یہ وصف حضور نے ارشاد فرمایا. اب کہتے ہیں صحابہ پوری رات اسی انتظار میں رہے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا، اور بعض خواہش کرتے رہے کاش کہ وہ میں ہو جاؤں، کاش وہ بندہ میں ہوں کہ جس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیں، اور حضور جب جھنڈا دے تو میرے ہاتھ پہ رب ہمیں فتح دے. ہر ایک کی یہ خواہش تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن جب صحابہ سارے جمع ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک نظر دوڑاتے ہیں. نظر دوڑائی تو مولا علی نظر نہیں آئے. تو حضور نے فرمایا این علی. فرمایا کہ علی کہاں پہ ہیں؟ فرمایا علی کہاں پہ ہیں؟ جب یہ دیکھا تو کہا گیا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے تھوڑی، تو اس وجہ سے آج جو ہے وہ حاضر نہیں ہو پائے یہاں پہ. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. علی کو لایا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی یہ روایت سنا رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا. جو آنکھیں آشوب چشم کا شکار تھیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی برکت سے وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں. شاید کچھ حضرات کو پتہ ہے، کوئی 2 دن پہلے 3 دن پہلے میری آنکھ پہ تھا مسئلہ، تو تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا، تو میں نماز ایک دن تراویح کی نہیں پڑھ پایا، تکلیف ہوتی تھی، گھر میں ہی پڑھی تراویح کی نماز. تو اس میں میرا ذہن تھا کہ میں نے غزوہ خیبر پہ بیان کرنا ہے. تو ایک جب یہ والی روایت، تو میں نے اس وقت یہ دعا بھی کی تھی کہ اے رب کریم، جس محبوب کے لعاب دہن کے صدقے میں مولا علی کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، آج اس آنکھ کو بھی ٹھیک کر دے. آپ یقین مانیے اگلی تراویح میں نے یہاں پہ پڑھی بھی، اس کے بعد وہ مزید بڑا بھی نہیں، فوراً ٹھیک بھی ہو گیا. تو یہ صدقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو کہا کہ جناب مولا علی آئے، مولا علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. اللہ کے محبوب نے وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں تھما دیا. اب کیا ہوا، مولا علی کو دیکھے شجاعت اور بہادری کا، آگے جھنڈا پکڑا
اب یہ نہیں کہ حضور ہمارا تو لشکر بڑا تھوڑا ہے، تھوڑا سا اور فوج دے دیں، نہ پوچھا۔ آگے یہ بھی نہیں کہ آقا کرنا کیا ہے، ہمارا آگے کوئی ٹارگٹ ہو، ہم نے کس انداز سے ان پہ حملہ کرنا ہے۔ جیسے کوئی بھی جب بڑا کسی سپہ سالار کو کوئی بناتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے اس طرح اندر جا کے حملہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ معاملات کرنے ہیں، ہمارا پلان یہ ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، حضرت علی نے ایک ہی جملہ بولا، کہا اقاتل حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ آپ یہ بے فکر ہو جائیں، میں اس وقت تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے تب تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھتے ہیں، خیبر کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ خیبر کے قلعے میں جب گئے تو بڑا وہ مشہور، آپ اشعار بھی سنتے رہتے ہیں، اس وقت شعر پڑھے جاتے تھے اپنی بہادری کو بیان کر۔ ان کا مرحب جو اس وقت بڑا تھا سپہ سالار، مرحب نکلا اور مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں، قد علمت خیبر انی مرحب، کہا کہ میں مرحب ہوں، یہ خیبر جانتا ہے، کیونکہ وہ خیبر کا بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا پورے خیبر کو پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، بڑی اس نے تکبرانہ انداز میں کہا۔ مولا علی نے آگے سے جواب دیا، اور جب اس نے اپنے اشعار مکمل کیے تو مولا علی نے شعر پڑھا، اور مولا علی کا بعض شارحین نے لکھا کہ مولا علی کا یہ انداز تھا کہ جب مولا علی کسی بڑے بہادر سے لڑتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر کیا تھا؟ کہتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہا کہ وہ سن لے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا نام ہوتا ہے شیر، اس کا معنی ہے شیر۔ کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیسی غابات کریہ المنظرا، کہا کہ کچھار میں بیٹھے شیر کی طرح میں بڑا ہیبت ناک ہوں۔ کہا تو نے بھی جانتا نہیں علی ہے کون؟ مولا علی وہ آگے بڑھا، اس نے حملہ کیا، مولا علی نے اس کا پہلا وار خطا جانے دیا، اور آگے سے ایسی چال چلی کہ اس کا وار زمین پہ آ لگا، اور مولا علی کا یہ ذہن میں رکھے وار کبھی خطا نہیں گیا۔ مولا علی نے پہلا وار کیا، وہ ان کا سب سے بڑا بہادر تھا، مولا علی کا ایک وار اس کے سر سے گیا، اس کے جبڑوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ کہا وہ جب نیچے گرا زمین پہ مر گیا، تڑپتے ہوئے سے جب کفار نے دیکھا، سب کفار نے مولا علی پہ حملہ کر دیا۔ مولا علی نے ایک ایک کر کے گاجر مولی کی طرح سارے کفار کو وہاں پہ پچھاڑ دیا، اور کسی ایک کافر نے مولا علی کی جو سامنے آپ نے ڈھال رکھی ہوئی تھی، کسی نے کوئی چیز ماری، مولا علی کی ڈھال گر گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا؟ مرکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کو لکھا، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ مولا علی نے جب ان کی ڈھال گری، اب ڈھال نہیں ہے، تلوار ساتھ موجود ہے، اب ڈھال سے بچنا بھی ہوتا تھا، تو کیا کیا؟ مولا علی نے قلعہ کا جو دروازہ تھا اس دروازے کو اٹھایا اور ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ اور مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں، اور مستدرک امام حاکم کے اندر اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ قلعے کا جو دروازہ تھا، مولا علی نے جسے ڈھال بنایا، اس ڈھال کو جب آپ نے لڑ کے پھینک دیا، کہتے ہیں 70 صحابہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے زور لگاتے رہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ 70 صحابہ ایسے بھی نہیں کہ ہم جیسے کمزور ہوں کوئی، کہا جنگجو جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے بہادر، وہ اس کو اٹھاتے رہے لیکن وہ نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن یہ وہ قلعے کا دروازہ تھا جسے مولا علی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ڈھال بنایا تھا۔